مہینوں میں سے اسے قرار دے کر اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، لیکن جو 4 مہینے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی عظمت عطا فرما کر حرمت والا مہینہ بنایا، اور ان 4 مہینوں میں سے ماہ رجب المرجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ماہ مبارک ہے کہ اس کی عظمت و شان کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ذریعے یہ فرمان وارد ہوا کہ رجب شہر اللہ تعالی، کہ رجب یہ اللہ تعالی کا مہینہ، وشعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان شہر امتی، اور جو ماہ رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت تو ہر شے کے ساتھ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام ہمارے رب کا ہے، لیکن اس چیز کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جانب ہو جائے، جس کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں ہو جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو لہذا ماہ رجب المرجب وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جب یہ ماہ مبارک تشریف لاتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہوئے فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یوں سمجھیے کہ یہ ماہ مبارک اور شعبان المعظم پیارے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کا بھی ثمرہ ہے کہ فرمایا اے مولا ماہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے اس مہینے میں برکت عطا فرما، ان مہینوں میں برکت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان بھی نصیب فرما۔ تو رمضان مل جانے کی دعا کرنا یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جب ماہ رجب المرجب نصیب ہو تو پیارے محبوب علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی یہ دعا کریں۔ ہم جہاں بے شمار باتیں یاد کیے ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ہیں، جہاں ہمارے ذہنوں میں کاروبار کا حساب و کتاب ہوتا ہے، اپنے گھر کے اخراجات کا حساب و کتاب ہوتا ہے، تو اس دعائے مصطفیٰ کو بھی اگر ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو بہت آسان دعا ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے برکت والا بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعائے مصطفیٰ کا ہمیں صدقہ نصیب فرما دے۔ اور ماہ رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے اس کے بارے میں بزرگان دین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ماہ رجب ہے یہ رمضان
العزت نے اس ماہ مبارک کی اہمیت کو اجاگر فرما دیا اور اس ماہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا بھی حکم فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں عبادت کریں، اس ماہ مبارکہ میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ اہتمام کے ساتھ روزے بھی رکھیں۔ اور ہمارے محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب المرجب کا پہلے دن کا روزہ رکھے تو وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ پہلے دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص دوسرے دن کا روزہ رکھے تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد اگر تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنی رب تعالیٰ توفیق دے اتنے روزے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ماہ رمضان کی یاد بھی تازہ ہو جائے، ماہ رمضان کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ یہ تو ویسے ماہ رمضان میں روزے رکھنا اب ایسا لگتا ہے خوش نصیبوں کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ان مقدس مہینوں کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں، اور جس چیز کی اہمیت کو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہم اسے ماننے والے بھی بن جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں لالچی لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہمیں دعا قبول ہونے کا وقت بتایا جائے، ہم اس وقت میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہ فرمائے۔ تو پیارے محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 راتوں میں دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آج ماہ جمادی الاخری کی 27 تاریخ ہے اور قریب انشاءاللہ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو فرمایا جو ماہ رجب المرجب کی پہلی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مانگی جانے والی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور فرمایا شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح شب جمعہ میں بھی یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا ماہ شوال المکرم کی جو پہلی رات ہے عید الفطر کی رات ہے اس رات بھی اور 10 ذو الحجہ کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو لہذا دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کی طرف بھی آئیں، جس طرح روزوں کی ترغیب ارشاد فرمائے گئی ہم روزوں کی طرف بھی آئیں۔ اور اسی طرح پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب المرجب کی اہمیت اس سے مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر کو بنایا ہے اور اس نہر کا نام رجب ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور سے زیادہ سفید ہے۔
بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ماہ رجب المرجب نصیب فرمائے تو عبادتوں کا ذوق و شوق بھی نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ماہ شعبان بھی نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ صحت